نہیں کیا یعنی اللہ بھی اس زمانے میں ظالم تھا کہ بچے اور عورتیں مرواتا تھا. اللہ، موسیٰ، رسول اللہ سارے بدنام کر دیے. اور صحیح یہ ہے کہ شاید وہ نجات ہی پا گیا کیونکہ وہ بیچارہ مانتا تھا کہ مجھے میراک کی بیماری کا اعتراف کرتا تھا کہ مجھے مالی خالیہ، اس لیے اس کو قابو نہیں تھا اپنے. یہ اس کے بیٹے بشیر الدین نے بھی عدالت میں بیان دیا تھا کہ مجھے بھی ہے سر، ہماری خاندانی بیماری ہے، میری والدہ کو بھی مراکی کے پاگل. اس لیے کوئی بات آپ پڑھتے جائیں، 1000 صفحہ پڑھیں، اتنی بات مشکل سے ملے گی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک سطر لکھی حاشیہ، 10 صفحے حاشیے کے، پھر حاشیہ در حاشیہ، ہوش ہی نہیں کیا کدھر جا رہا ہوں. یہ نور الدین وغیرہ جو تھے نا، یہ کو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے نوک پر مارے، اس کو کوئی تحریر پڑھ ہی نہیں سکتا. بہت مشکل ہے، پہاڑ کھودا اور نکلا چوہا، بیچارے کو کوئی پتہ نہیں. اسے جرا بالکل ایسے ہی کتاب ہے نا، ایک سطر لکھتا، پھر حاشیہ، وہ حاشیہ 10 صفحے چلتا، پھر اس کا حاشیہ. بالکل پاگل. آگے بڑھ. مکاری میں نہیں، جیسے بدل لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہراتا ہے اور خبیث چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے، اور وہ بوجھ اور وہ بیڑیاں جو ان پر لدی ہوئی تھیں وہ ان پر سے اتارتا ہے. تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، صرف وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کہہ دے اے پیغمبر، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. میرا بھیجنے والا اللہ وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی تنہا حاکم ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلموں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، راہ راست پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر جو مہربانیاں کی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی مہربانی وہ ہے جس کا وعدہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کیا گیا تھا. قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ جب انہیں زمین پر اتارا جا رہا تھا تو کہا کہ جاؤ، مگر اس ریہرسل سے تمہیں پتہ چل گیا کہ تم تنہا اپنی عقل سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھو جنت میں تھے تم، ڈائریکٹ مجھ سے حکم سنا تھا، مگر اس نے اپنی مکاری اور ہیلا سازی سے تمہیں پھسلا دیا. تو اب یہ ہوگا کہ میں تمہاری رہنمائی کے لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کے مقابلہ کے لیے تمہیں رہنمائی مہیا کرنے کے لیے لگاتار میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، میں بھیجتا رہوں گا ہدایت تاکہ اس کے فتنوں سے تم محفوظ رہو۔ وہ ہدایت آتی رہی۔ پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی مقرر کیے۔ کئی لوگ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے کہ نہیں آدم نبی نہیں تھے، حالانکہ ظالم ہے، اگر پہلا انسان ہی اللہ کی ہدایت سے محروم تھا، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ اور اس کی اولاد پھر کس دین پر عمل کرتی؟ بالکل غلط ہے۔ نبی مکلم اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آدم خود نبی تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے، 10 پشتیں گزر گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول مقرر کیا۔ حدیث پاک میں آتا کہ سب سے پہلا رسول جو زمین پر بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نبی جو تھے علیہ السلام ان کا کام صرف بگڑے ہوئے مومن لوگوں کی اصلاح تھی۔ لوگ مومن ہی ہوتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، قیامت کو، دین کو، مگر ان میں کچھ برائیاں آ جاتی تھیں، قتل، زنا، چوری وغیرہ، تو وہ امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ یہ محض نبیون ہوتے تھے، مگر جو رسول ہوتا تھا وہ کافر بھی اس کے مخاطب ہوتے تھے۔ لوگوں میں کفر آ جاتا تھا کہ سرے سے توحید کو چھوڑ کے بت بنا لیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ کفر شروع ہوا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، پہلے لوگوں میں گناہ تھے، کفر نہیں تھا۔ یہ تو بالکل بے دین ہو گیا، بت بنا لیے اور شرک شروع ہو گیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام اول رسول حضور علیہ السلام نے فرمایا بھیجے گئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی رہبر ہادی نہیں بھیجا۔ یہ قرآن مجید نے بار بار بیان فرمایا کہ جیسے میرا سورج ساری دنیا پر چمکتا ہے، بارش ہوتی ہے ساری دنیا پر برستی ہے، اسی طرح یہ جو رحمت ہے نبوت اور ہدایت کی یہ بھی ہر امت پر ہوئی ہے۔ کوئی ایسی امت نہیں گزری جہاں میں نے کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، ورنہ تو وہ لوگ بہانہ بنا سکتے ہیں قیامت کے دن کہ ہم سے کیا حساب مانگا جا رہا، ہمیں تو کسی نے ہدایت ہی نہیں بھیجیں۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول بھیج دیے ہیں جنہوں نے بانگ ڈھول بجا بجا کر بتا دیا کہ یہ راہ جو ہے اس میں کامیابی ہے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو تباہی اور بربادی ہے، کھول کر سب کچھ بتا دیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ اسی لیے بھیجے تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد پھر لوگ اللہ کے سامنے کو عذر نہ کر سکیں، کوئی بہانہ نہ بنا سکیں، پھر اپنے کیے کو بھگتیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر جیسے ہر چیز جو ہے اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فضول تو چلتا نہیں رہتا سلسلہ، کوئی لامتناعی تو نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک بلڈنگ شروع کی، اینٹیں آپ لگاتے گئے، مگر ذہن میں ہے کہ جب یہ اینٹ لگے گی تو عبارت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد بھی آپ شروع کریں کنسٹرکشن تو احمق ہی ہوں گے نا، پھر نہیں دانا ہوں گے۔ جب تک ضرورت ہے اینٹیں لگائیں، جب آخری لگ جائے، عمارت مکمل ہو جائے، پھر نئی اینٹ آپ لگانے کی کوئی حرکت پاگل خواہ یہ اضافہ کر۔ یہی مثال خود رسول کریم علیہ السلام نے دی، کتنی پیاری تمثیل ہے۔ مسئلہ آپ نے واضح کیا، اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پڑھا کہ اب جو شخص کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، وہ کافر ہی ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، اس کے لیے 200 سے زیادہ حدیثیں جو ختم المفید حدیث میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کر دی۔ حالانکہ کسی مسئلہ پر آپ نے اتنی باتیں بیان فرمائیں، مگر یہ چونکہ دین کی بنیاد ہے کہ اگر نبی نئے آتے رہیں تو نتیجہ یہی ہوگا نا کہ 4-5 قادیانی کے پیچھے لگ جائیں گے، دوسروں سے نماز الگ، نکاح ختم، جنازے نہیں پڑھ سکتے، فطور ہی ہے نا امت مسلمہ میں انتشار۔ اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں ختم نبوت مسئلہ نہیں، اسلام کی عمارت کی حفاظت ہی سے کہ کوئی مجدد پیدا ہو، کوئی امام پیدا ہو، مگر وہ مسئلہ یہ نہیں کہ ماننے سے کافر نہیں، مومن ہے دوسرے کافر، ایسی بات نہیں۔ تا نہیں وحدت دست مارود تا بد اسلام راشی برادہ، اس لیے کہ یہ جو ایک بنایا ہے ہمیں صرف رسول اللہ پر ایمان نے بنا۔ تا نہیں وحدت دست مارود ہستی ماں بابد ہم دمشار، اس لیے کہ یہ امت ہمیشہ ایک رہے اور قیامت تک ایک رہے۔ حق تعالی نقش ہر دعوش کا بہت بڑا انعام ہے ختم نبوت۔ بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے میں نے کہ جب تک ضرورت تھی اس وقت اینٹیں نہ لگتی تو وہ بھی کمی تھی، مگر جب پوری ہو گئی اب خام خواہ اینٹیں لگتی رہیں تو فطور ہی ہے، انتشار فائدہ کوئی نہیں۔ جب دین مکمل ہے، سارا دین محفوظ، خام خواہ نبی بیچ کر یہ کفر ایمان کا روز جھگڑا شروع ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے تابد امت ایک رہ کیا کیا، نقش حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست،
مگر ہم نے بھی اس کی قدر نہیں نا کہ ان کا کیا رونا روئے. ہم میں بھی ہے کہ فلاں امام کو نہیں مانتا اس لیے ہمارا بھائی نہیں, یہ دوسرے مسلک کا, یہ فلاں حضرت کی بیعت نہیں اس لیے. وہی جھگڑا کہ وہ نبی کہہ دیتے ہیں, فتنہ وہی ہے کہ بھائی رسول اللہ کو مانتا آپ صبر نہیں کرتے. آپ کسی نیک آدمی کو ماننا چاہتے ہیں مانتے پھرے, مگر اس نیک کو ماننا دین تو نہیں نا. آپ کا حسن زانہ کہ مولانا مودودی صاحب نے دین کی خدمت کی, بسم اللہ. دوسرا کہتا نہیں کوئی نہیں, وہ عالم نہیں تھے, کوئی بات نہیں, حضور کو مانتا ہے. تو اسلام میں یہ حضور کا آخری نبی ہونا یہ صرف ایک لفظ کی بات نہیں, امت کو اکٹھا رکھنے کی بات ہے. حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست, اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک یہ دعوے کا نقش چور کر دیا. کوئی آ کر اعلان نہ کرے میں فلاں اور مجھے مانو, کام اگر ہو سکتا کرے اللہ سے جا کر انعام لے لے. لوگوں کو تنگ نہ کرے کہ میرا یہ منصب ہے, لوگوں میری بیعت کرو, میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ ورنہ اسلام نہیں. ہاں ایسی کوئی بات. حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست تابد اسلام را شیرازہ میں, ایسی شیرازہ بندی ہو گئی کہ اب اس کتاب کے ورق جو ہیں الگ الگ نہیں ہو سکتے. انعام ہو گیا اللہ کا, بس آخری نبی ہے مانتے ہو بسم اللہ. اختلاف کرو, آپ کی تعلیم کو سمجھنے میں کوئی اختلاف بھی ہو جائے, کوئی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, یہ چیز آپ نے پہلے کہی ہے, یہ بات کوئی بات نہیں. مرکز تو ایک نا, سارا لوگوں کا قبلہ ایک ہے, حضور کی طرف جا رہا ہے, اپنی اپنی تحقیق, کوئی بات نہیں. اگر اس میں لغزش بھی ہو جائے گی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ضمانت دی کہ پھر بھی ایک ثواب ملے گا. غلط بھی سمجھو گے ایک ثواب, تم نے کوشش پوری کی ہو. اور اس کا کیسا اچھا نمونہ خود آپ کی حیات طیبہ میں سامنے آیا, مگر ہم نے مسلکوں میں پھنس کر بلا دیا, اس پیشانیوں پر لکھ دیا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے. نماز نہیں ساتھ دوسرے ساتھ پڑھ. بھئی اللہ کا رسول جو ایک ہے, تم اس کی امت ہو, وہ بھی اس کا امت ہی, کیوں نہیں پڑھ. غزوہ خندق کے بعد جبریل علیہ السلام اترے کہ یا رسول اللہ یہ بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ ہے انہوں نے عین وقت پر غداری کی ہے, ان سے معاہدہ تھا, مگر یہ ان کے ساتھ مل گئے جو آئے تھے جنہوں نے مدینہ کو گھیرا تھا احزاب کے ساتھ, ان لشکروں کے ساتھ مل گئے. اور اگر اللہ مدد نہ کرتا تو مدینہ تو تباہ ہو گیا تھا. انہوں نے باہر سے گھیر رکھا تھا, یہ اندر سے اگر حملہ کر دیتے قلعے پر جہاں عورتیں اور بچے تھے مر گئے ساتھ, مگر اللہ نے امداد کی. تو جبریل علیہ السلام اترے کہ ان مارے آستین لوگوں کو یہ بغل کے سانپ زندہ نہیں چھوڑنا. غلط فائدہ اٹھایا انہوں نے حالات کا, مسلمانوں کو کچل دیں. تو پھر حضور نے محاصرہ کر لیا, وہ مارے گئے سارے. تو جب حضور ارادہ کر رہے تھے بنو قریظہ پر جانے کا, تو آپ نے اس لیے کہ لوگ سستی نہ کرے فرمایا کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے, نماز عصر وہاں جا کر پڑھیں, نکلو. لشکر چل پڑے, مگر راستے میں وقت ہو گیا عصر کا. اب دو گروہ ہو گئے. فرمان نبی تو واضح تھا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی سوائے بنو قریظہ. ایک گروہ نے تو کہا ہم نہیں پڑھیں گے, نماز جاتی تو جائے, مغرب پڑھ لیں گے راستے میں, مگر عصر وہیں پڑھیں گے. حضور نے کہا عصر کوئی نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ کے. دیکھیں اختلاف. دوسروں نے کہا رسول کریم علیہ السلام کا منشا تو تھا جلدی کرو, مگر جلدی کے باوجود اگر وقت ہو گیا ہے تو اللہ کا دین کہتا وقت پر نماز پڑھو. کچھ نے راستے میں پڑھ لی, کچھ نے وہاں جا کر پڑھی. اب رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو حضور نے کسی کو برا نہ کہا. یہ بھی نہیں فیصلہ سنایا کہ قوم صحیح ہے, نہیں, دونوں کو بتا دیا کہ بھائی دونوں کی نیت ٹھیک ہی, ایک میرے لفظوں پر جم گئے, دوسروں نے ذرا گہرا سوچنا شروع کیا. تو اسی پر ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک گروہ فقہ والوں کا پیدا ہو گیا جو سوچتے ہیں کہ بات کیا طے کیا, دوسرے اہل ظاہر ہو گئے کہ لفظوں پر عمل کرتے. دونوں نیک نیت, دونوں کا جائے. کیوں؟ قبلہ ایک, رخ ایک ہی ایک طرف جا رہا ہے, حضور کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی فہم اور سمجھ میں اختلاف. تو رسول کریم علیہ السلام کا ہمارا نبی ہونا اور ان مجددوں اماموں سے جان چھوٹ جانا کہ کسی نئے کو ماننے کی ضرورت نہیں. کسی سے کوئی کام ہوتا تو کرے بسم اللہ, لافیں مارنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ قیامت کے دن اس کو کوئی انعام دے دے گا. امت کو کیوں پریشان کرتا کہ مجھے مانو ورنہ تو مسلمان, کیوں؟ تم خدا کے نبی ہو. اس پر ایک واقعہ جو امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ لکھا لطائف المرن میں, یاد رکھ کاش کہ یہ امت اب بھی ختم نبوت کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ لفظ کا جھگڑا نہیں, یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اب کوئی لوگوں سے اپنا آپ منوا نہیں سکتا. کسی کو تنگ نہ کرے, کرنا چاہتا ہے کوئی کام دین کا کرے, لوگوں کو پریشان نہ کرے کہ میں ہوں میری بیعت کرو ورنہ جنت سے رہ جاؤ. یہ خطرہ ٹل گیا. تو کہتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد تھے شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ, وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو اس شہر میں ایک عالم دین تھے جو میرے پیر کو اچھا نہیں جانتے, اس لیے میں اس عالم سے نفرت کرتا تھا, بغض رکھتا تھا کہ یہ میرے پیر کو نہیں مانتے. مگر خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا
سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زیارت ہوئی، اور اتنا غیظ میں آپ کو تھا، غصے میں. آپ نے فرمایا محی الدین تو فلاں عالم سے نفرت کرتا؟ میں نے کہا ہاں. کیوں؟ وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں جانا. فرمایا تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے مانتا ہی نہیں. جا صبح اس سے صلح کر، معافی مانگ. مجھے ماننا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے، تیرے شیخ کو ماننا نہیں. اپنے شیخ سنبھالو، جس کا شیخ مانتے پھرو. کیوں نہیں تو اس رشتے کو مانتا کہ وہ میرا امتی؟ صبح ہی کہتے ہیں میں نے جا کر معافی مانگی اور اس سے تعلقات بحال کیے. اس بات کو اگر یہ مسلمان سمجھ لیں کہ آپ بے شمار گروہ بنے علم کی وجہ سے، بدنیتی سے تو اگر بنے تو جہنم میں جائیں گے. اگر واقعی آپ نے تحقیق کی ہے، آپ کی ریسرچ میں کوئی معنی آتا تو کوئی بات نہیں، مگر پھر تعلقات تو ختم نہیں ہونے گے. سلام چھوٹ گیا، جنازہ نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ظالموں ایک امت نہیں. تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعے اعلان فرما دیا. تو آپ نے مثال دی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ مثل رجل بنا بیتن. کیسی مثال سے سمجھایا مسئلہ ختم نہ. جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنانی شروع کی، اینٹیں لگاتا گیا، فاحسنہ واجملہ، بہت خوبصورت عمارت بنا دی. اللہ سوائے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، محل بن گیا تھا نبوت کا. سارے نبیوں کے امت سے منتظر کہتے ہیں اللہ وزت حاضر لبنا، دیکھتے تھے کہ بہت اچھا ہے مگر کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی. تو آپ نے مثال دے کر میں آدم سے لے کر اینٹیں لگتی گئیں، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ تھے، ایک کا انتظار تھا. فانا لبنا تو وانا خاتم النبی، وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری ہوں. لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نہیں. جب تک ضرورت تھی اینٹیں ایک بھی رہ جاتی کمی، وہ بھی خرابی تھی، اللہ کی حکمت کے خلاف تھا. جب محل بن گیا اب خواہ فالتو اینٹیں لگائی جانی، بدنما بنانا نہیں. اب کوئی پیدا ہوتا دین کی خدمت کر سکتا کرے، اللہ اس کو اجر دے گا، مگر دعویٰ نہ کرے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ شیخ اکبر نے کہا شریعت والا نبی نہیں، وہ یہی تو بات تھی. شریعت والا نہیں، مسئلہ مثال نہیں لیا کہ شریعت والا وہ ہے جو اعلان کرے کہ مجھے مانو ورنہ کافر ہو جائے. اتنا جملہ بھی جو بولتا وہ نبی مشرع، وہ تشریح کا اعلان کرتا، قانون سازی کا، کہ مجھے ان کا معنی یہ ہے. اور وہ نبی جو غیر تشریح، وہ کیا ہے کہ امت کے عالم ہوں گے، خوبیاں ساری ہوں گی جو نبیوں کی، کوالیفیکیشن ہوگی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو اس لیے اسی طرح میرے لیے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، مگر اب نبی نہیں. نبی جو کہ لفظ وہ مرتے کہ میں نبی ہوں اور اعلان کرے مانو، یہ ہے نبی مشرع، شریعت والا نبی. مسئلہ مثال کی بات وہاں نہیں، میں نے تو فتوحات پڑھی. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں نبی. وہ کہتے ہیں امت میں ایسے لوگ ہوں گے، یہ ایسی بانج امت نہیں کہ قابل لوگ نہیں، قابل ایسے ہیں کہ اگر بند نہ ہوتی اللہ ان کو نبی بناتا، مگر وہ اب نبی نہیں کہلا سکتے. نہ وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مانو. وہ تو بات یہ ہے کہ وہ اعلان نہیں کر سکتے. نبیوں غیر مثل ایسے ہی ہے کہ جیسے گزٹ میں اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی ڈی سی. قابلیت بے شک ہو، سندیں ہوں اس کے پاس. ہم کہتے ہیں کہ یار جگہ کوئی ویکنسی ہوتی تو حکومت اس کو ڈی سی لگا دیتی، مگر لگایا نہیں نا، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ڈی سی ہوں. میرا بات تو انہوں نے یہ کہی کہ وہ قابلیتیں ہیں اس امت میں، ایسے لوگ ہیں، مگر وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نبی ہیں، نہ لوگوں کو مجبور کر سکتے. بات کیسی صاف اور واضح تھی کہ امت کو یہ نہ سمجھو کہ گھٹیا ہے. بالکل ایسے ہیں کہ اگر نبی جاری ہوتی تو اس امت میں بہت عالم ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوتے، مگر اب وہ نبی نہیں کہہ سکتے. کھول کر انہوں نے لکھا کہ نبی کا نام اب ان کے لیے حرام ہے، کوئی امت نہیں بنا سکتے، کہہ نہیں سکتے. تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے. تو اللہ کے رسول کی آمد سے ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ بس مان لو، آرام سے سو جاؤ. اب کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ کہیں نہیں آتا کہ امام المہدی آ کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میری امت بنو. کہیں نہیں. ایک شخص آئے گا، اگر وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر دے گا، خود دنیا کو پتہ چلے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ بالکل سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں جو مہدی کا دعویٰ کرے اور اس کو مہدی مانے، دونوں اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیتے ہیں، دونوں پاگل ہیں. مہدوی دعویٰ کرنے کی شاید نہیں، کر کے دکھا دے گا. جو کر جائے گا کہ مشرق مغرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، عدل و انصاف، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ برکت لیڈر تھا جو آنا تھا. یار نہ اس کو خبر ہوگی، نہ وہ اعلان کرے گا، نہ کسی سے منوائے گا. ایک دور آ جائے گا یمن و قسطوں والا، ظلم سے بری ہوگی زمین، عدل و انصاف سے بڑھ جائے. دعوے کا کہیں ذکر نہیں کہ وہ لوگوں کو کہے گا میرا امتی بنو، نہ کوئی ایسی بات، سب جھوٹی. تو اللہ نے آیات میں جو میں پڑھی سورہ اعراف کی، اعلان کر دیا کہ اب کامیابی صرف وہ پائیں گے. پیچھے ذکر موسیٰ علیہ السلام ان کی امت کا، جو اب بھی شوشے چھوڑتے ہیں نا کہ نہیں یہودی عیسائی وغیرہ بھی اپنے نبیوں کو مانے، نیک رہیں، قرآن پاک کی تحریف کرتے ہیں کہ وہ جنتی، جھوٹ بولتے.
حضور کی آمد کے بعد آپ سب دوزخی ہیں سوائے ان کے جو حضور کو مانے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے ساتھ یہ اللہ نے کہا اور آخر میں کہا اولئک ھم المفلحون.